اس کی کریں وہ مدحت کا حقدار بھی ہے۔ جی ناظرین کرام، اس وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ذکر ان پاک ہستیوں کا، اور 24واں روزہ ہے آج، 24 رمضان المبارک، اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور دعا آپ کو بتاتی چلوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجرنی من النار۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا ناظرین کرام مجھے اور نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور تمام امت مسلمہ کو، اور بڑھتے ہیں اپنی بہن کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن عائشہ ابو بکر۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ، ڈیلی بیسس پہ آپ ہمیں وقت دیتی ہیں، اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ معجزے سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ سلمہ، ایسا کوئی بھی کام جو عقل سے باہر ہو، یعنی انسانی عقل میں نہ ہو، اس کا اگر ظہور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہو تو اس کو ہم قدرت کہتے ہیں، اور اگر اس کا ظہور انبیاء علیہم السلام کی ذات سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر اس کا ظہور کسی اولیاء سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا اہل بیت کے کسی ممبر سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو معجزہ وہ ہوا، وہ مافوق العقل کام یا مافوق الفطرت کام کہ جن سے عقل عاجز آ جائے اور انسانی عقل میں وہ بات نہ آئے، اس کا ظہور انبیاء کی ذوات سے ہونا معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جی، معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، یعنی خصوصیت کے ساتھ وہ مافوق العقل کام جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے ظاہر ہوئے، ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جب ڈسکس کریں گے تو بہت سی چیزیں آئیں گی، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ تو خود قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے، مورخین لکھتے ہیں کہ جو اس زمانے میں جو بھی فن عروج پر تھا اس کو وہ معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ صحیح۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور اس قوم میں ہوا کہ جو جادوگری میں اپنی مہارت رکھتے تھے۔ صحیح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ ان کے فن جادو کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ صحیح۔ کہ انہوں نے رسیاں جادو کے زور سے سانپ بنائی تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ آپ کا عصا اسدہا بن گیا اور وہ تمام رسیوں کو نکل گیا۔ صحیح۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت جو فن عروج پر تھا وہ طب کا تھا، یعنی ہر بیماری کا انہوں نے حل دریافت کر لیا تھا سوائے کچھ بیماریوں کے، جس میں مادرزاد اندھا، کوڑی کا مرض اور تیسرا موت کا علاج نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ تھا کہ آپ مادرزاد اندھے کو بھی ٹھیک کر سکتے تھے، آپ کوڑی کے مرض کو بھی ٹھیک کر سکتے تھے، اور حتیٰ کہ مردے کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کے اذن سے۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کریں، جو میں نے کہا کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، تو حضور کا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اس زمانے میں ہو رہا ہے جس میں عرب، یعنی اپنے آپ کو، اپنے سے علاوہ لوگوں کو وہ عجم گونگا کہا کرتے تھے، یعنی فصاحت و بلاغت کا دور تھا، وہ خطیب اپنی جو ہے وہ خطابت پہ ناز کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اس دور میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا وہ قرآن تھا، اور چیلنج دیا گیا اگر اس کے مثل میں ہو سکے تو ایک آیت بنا کے لے آؤ، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ معراج کا معجزہ عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں ہر وہ چیز جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک آئی اور عقل کو عاجز کر دینے والی تھی، وہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا عائشہ، ہم بچپن سے شق القمر کا واقعہ سنتے آ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو مشرکین مکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گئے کہ کہاں 360 کو چھوڑ کر ایک واحد رب کی عبادت کی طرف ان کا آنا بہت بڑا نظریاتی چینج تھا۔ تو انہوں نے جب مخالفت کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کی آزمائشیں بھی لیں۔ بعض اوقات
اگر تو سوال تفہیم مسئلہ کے لیے کیا جائے نا سلما، تو اس کا انسان جواب دیتا بھی اچھا لگتا ہے. صحیح صحیح. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا جو ہے وہ انسان کا سوال ہوگا ویسے ہی اس کا جواب آئے گا. لیکن بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سوال برائے تنقید کرتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اگر ان کا سوال کا ان کو تسلی بخش جواب مل بھی جائے تو بھی وہ اس پہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے. صحیح. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار نے مطالبہ کیا، جن میں ابو جہل اور ولید ابن مغیرہ وغیرہ بھی تھے، کہ اگر آپ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں تو چاند کو توڑ کے دکھائیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے چاند توڑ دیا تو ایمان لے آؤ گے. ان کے ذہن میں تھا یہ ہو نہیں سکتا. تو جب وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو چاند حرکت میں آیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے، حضور کے اشارے سے چاند دوبارہ جڑ گیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب ایمان لے آؤ. تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، ممکن ہے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو کہ چاند تو پوری دنیا میں ہے، باہر سے جو لوگ آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے. انہوں نے تحقیق کی، جو بھی قافلہ، کیونکہ مکہ مرکز تھا بیت اللہ کی وجہ سے بھی اور تجارت کی وجہ سے بھی، تو وہ جب قافلہ آتا تو وہ ان سے استفسار کرتے، تو قافلے والے بھی کہتے کہ ہاں ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. تو وہ جب انہوں کو یہ تصدیق ہو گئی کہ واقعہ ہی چاند ٹوٹا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معجزے کا ظہور ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو زبردست جادو ہے. یعنی ان کے دلوں پہ جو مہر ثبت کی جا چکی تھی ان کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، ایمان کی دولت سے پھر بھی محروم رہے، اور اس عظیم معجزے کا جو ہے وہ ظہور ان کے سوال کرنے پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہوا، اور قیامت تک حضور کی امتی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا پر سر دھنتے رہیں گے. بے شک بے شک. اور اسی طرح عائشہ اگر ہم سورج کے پلٹ جانے کے معجزے کو دیکھتے ہیں. جی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح خیبر سے واپس آ رہے تھے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. عصر کا وقت تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقی صحابہ کے ساتھ نماز عصر ادا فرما چکے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی ضروری کام کے لیے گئے تھے. جب آپ فارغ ہو کر تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی گود میں سر رکھ کر جو ہے وہ آرام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی گود جو ہے وہ پیش کر دی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مورخین فرماتے ہیں کہ شاید یا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ نزول وحی ہوا. یہ 2 روایات ملتی ہیں. صحیح. تو خیر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی تو آپ نے پوچھا علی آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عصر قضا ہو چکی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ، علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں مصروف تھا، اس لیے اس کے واسطے سورج لوٹا دے. واہ سلمہ، حاضر تو وہ آقا کریم کی بارگاہ میں تھے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ یا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں مصروف تھا، تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ پاک کی اطاعت ہی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا کی تو سورج واپس آ گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی نماز عصر کو ادا کیا. اس بارے میں اعلیٰ حضرت کا آپ لہجہ دیکھیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. اس سے امت مسلمہ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ قابل غور ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی عصر کو قضا کر دیتے ہیں تو حضور کی ناموس تو بہت نازک مسئلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین کرام، اس وقت پروگرام نور رمضان میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ سے ملاقات کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان، اور میں ہوں آپ کی میزبان سلما خان.
اچھا یہ تو ہم بات کر رہے تھے سورج کی، اس سے پہلے ہم نے چاند کی بات کی، لیکن اگر ہم حیوانات کی بات کرتے ہیں تو ان سے کون سی اس طرح کی چیزیں صادر ہوئی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ سلمہ، نہ صرف سورج اور چاند، انسان، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان کر دی بے تھی۔ شک۔ دیکھیے نا، آج کا ایک انسان ہے اور وہ اپنے اعمال میں اکمل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے زور بازو سے ہواؤں کو مسخر کر دیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہاں سے ہماری آواز UK تک جا رہی ہے۔ سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے کائنات کو ان کی تسخیر میں نہ دیا ہو؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف میں نہ صرف چاند اور سورج تھے بلکہ دنیا کی ہر مخلوق تھی۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا حیوانات کا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انصار کا ایک باغ تھا، انصار کے ایک گھرانے کا ایک باغ تھا، اور اس میں کھجوروں کے درختوں کو پانی دینے کے لیے کنویں سے پانی اونٹ کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔ صحیح۔ ایک دفعہ وہ اونٹ دیوانہ ہو گیا اور وہ صحابی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بالکل دیوانہ ہو گیا ہے، بات نہیں مان رہا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے کے گئے۔ ایک تو صحابہ اپنی حاجات لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، یقیناً یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے گئے تو صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس باغ کے اندر نہ جائیے، وہ اونٹ دیوانہ ہے، وہ کیا جانے کہ آپ کی شخصیت کیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی باغ میں قدم رکھا، وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے سجدہ کر دیا۔ جب اس نے سجدہ کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑا، اس کو اٹھایا اور اس کا جو کام تھا اس میں اس کو لگا دیا، اور وہ بالکل اسی طرح سے پانی نکالنے لگا۔ جب یہ جانور کی محبت دیکھی اور آقا کریم کا یہ معجزہ دیکھا کہ ایک دیوانہ اونٹ جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے وہ بالکل غلام بن گیا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وہ ذات کے جانور آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اگر سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عائشہ، اسی طرح حیوانات سے اگر ہم نباتات کی جانب آتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا انڈیکیشنز ملتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے حوالے سے؟ جی، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاندار یعنی درخت وغیرہ، ان کی اگر ہم بات کریں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ظہور اس مخلوق میں بھی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ہم نے پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ہم نے ایک کیکر کے درخت کو دیکھا کہ وہ زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، پھر آپ کے گرد طواف کیا، آپ پر جھکا اور اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو ہم نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس درخت نے مجھے سلام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مافوق الفطرت بات ہے کہ ایک درخت اپنی جگہ کو چھوڑے اور پھر اس طرح سے انسانی اعمال کی طرح اس سے کام ظہور پذیر ہوں اور پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا جائے۔ اور عائشہ، اسی طرح حیوانات اور نباتات کے بعد اگر ہم جمادات کی بات کرتے ہیں تو جی، یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ ابو جہل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو آزمانے کے لیے اپنی مٹھی میں بند کنکر لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتائیں کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تمہاری بند مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی میں بند چیز بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ تو اتنا کہنا تھا، مٹھی میں بند پتھروں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
रसूल होने की गवाही दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और वाक़या भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात में से है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए थे। जी, एक दफ़ा आका करीम अलैहिस्सलाम एक सफ़र पर थे और सहाबा आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, इस हालत में कि आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने एक बर्तन था जिससे आका करीम अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमाने लगे थे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त गर्मी का आलम है और पानी दरकार है वुज़ू के लिए भी और पीने के लिए भी, तो पानी ख़त्म हो चुका है। ये कहना था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक को उस पानी के बर्तन में डाला। सहाबा फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस की बरकत से हमें महसूस हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी की नहरें जारी हो गई हैं। और आप फरमाते हैं पूरे लश्कर ने अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया। और आला हज़रत का लहजा देखें, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर हम खुराक के हवाले से बात करते हैं, खुराक और उसकी बरकत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात, तो इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? जी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह ऐसे मोजज़ात हुए कि जिससे खाने में बरकत जो है वो आ गई। खारी कुएं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से मीठे हो गए और खानों में बरकत आ गई। इस हवाले से एक बड़ी प्यारी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, और इस वाक़े को सैयदुल वरा में मुफ्ती अब्दुद्दाइन दाइम ने नकल किया कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझ पर शदीद भूख का गलबा हुआ। और आप जानती हैं कि हज़रत अबू हुरैरा का ताल्लुक़ असहाबे सुफ़ा से था, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म, जिनको ज़रिया माश जिनका कुछ नहीं था, और हर वक्त वो अल्लाह ताला के दीन को सीखने के ऊपर जो है उनका फोकस होता, तो गुर्बत का एक आलम उन पर रहता। तो आप फरमाते हैं कि शदीद भूख लगी कि मैं मस्जिद नबवी के ऐसे रास्ते पर बैठ गया जहाँ से सहाबा का गुज़र होता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, एक आयत का मतलब पूछा। मेरा नज़रिया था कि शायद वो मुझे देखेंगे और मेरी हालत से बाखबर हो जाएंगे। आप फरमाते हैं लेकिन आप जल्दी में थे, आप चले गए। उसके बाद आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे देखा तो मुस्कुराए और मेरे चेहरे बल्कि दिल में जो ख्वाहिश थी उसे जान गए और फरमाया, अबू हर, अरबी में प्यार भरे तखातुब के वक्त मुखातिब का नाम मुख्तसर कर दिया जाता था। फरमाया कि अबू हर। मैंने कहा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आओ मेरे साथ चलो। आप फरमाते हैं कि चुनाचा मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ हो लिया, आप घर में तशरीफ ले गए। मैंने भी अंदर आने की इजाजत मांगी तो आपने इजाजत दे दी। आपने एक प्याले में दूध रखा हुआ था तो दरियाफ्त फरमाया कि ये दूध कहाँ से आया। घर वालों ने कहा कि इसे फलां शख्स ने भेजा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश होकर मुझसे कहा, अबू हर। मैंने कहा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अहले सुफा के पास जाओ और उनको मेरे पास ले आओ। आप फरमाते हैं कि मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की तामील में असहाबे सुफा के पास गया तो मैं उन असहाब को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ले आया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा, अबू हुरैरा इसको इन सब में तकसीम फरमा दो। फरमाते हैं कि थोड़ा सा मैं मुताज्जब हुआ कि दूध का एक प्याला है और सब में तकसीम, जिनकी तादाद 70-72 के करीब थी, उनमें तकसीम करने का हुक्म इरशाद हुआ है। तो आप फरमाते हैं कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम की इस हुक्म की तामील में मैंने पहले सहाबी को वो प्याला पेश किया, उन्होंने दूध पिया, तो एक घूंट भी जब मैंने देखा कम ना हुआ तो मुझे तसल्ली हो गई। फरमाते हैं तमाम सहाबा ने दूध पिया। फिर आका करीम ने मुझे कहा कि अबू हुरैरा अब तुम पियो। आप फरमाते हैं कि जब वो मैंने दूध पिया, पेट भर कर पिया, आका करीम ने फिर इरशाद फरमाया कि पियो। आप फरमाते हैं कि आखिर में मैंने कहा कि उस जात की कसम जिसने आपको दीने हक देकर भेजा, अब मेरे पेट में जरा गुंजाइश नहीं। वो हालत देखें कि भूख का क्या आलम है कि आप जो है फरमाते हैं कि मैं बहुत अजीब सी कैफियत में था और अब ये है कि उस दूध से जिससे पहले 70-72 लोग पी चुके हैं, तो आपने फरमाया गुंजाइश नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा लाओ अब मुझे दे दो। तो इतनी बरकत होना कि वो आला हजरत ने कहा ना, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम का ये मोजिज़ा जो कि खाने में बरकत के हवाले के साथ था,
یہ ایمانوں کو یقیناً تازگی بخشتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا عائشہ، جنات پر بھی کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف تھا؟ بلا شبہ جنات بھی مخلوق خدا میں سے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دو جہانوں کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان پر بھی تصرف رکھتے تھے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھ کو طائف پر عامل مقرر کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجھے ایک شکایت جو میرے ساتھ پیش آئی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں نماز پڑھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرے سامنے سے کوئی چیز گزرتی ہے اور پھر مجھے یہ بھول جاتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی کوئی جنات کا معاملہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ اپنی حالت دیکھی تو میں بہت متعجب ہوا اور پریشان کن معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، تو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا اور میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی اس بات کی عرض پیش کی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ شیطان ہے، ذرا قریب آؤ۔ آپ جانتی ہیں کہ شیطان کا بھی تعلق قوم جنات سے ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو اپنے قریب کیا اور حضرت عثمان فرماتے ہیں جب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور میرے منہ میں اپنا لعب دہن ڈالتے ہوئے اس نادیدہ شیطان سے کہا او خدا کے دشمن نکل جا۔ فرماتے ہیں کہ 3 بار ایسا ہی کیا، اس کے بعد فرمایا اچھا اب اپنے کام پر جاؤ۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے کسی ایسی صورت کا سامنا نہیں ہوا کہ جس سے میں ڈر جاؤں یا ایسے معاملات میرے ساتھ ہوں۔ اچھا عائشہ، اس کے علاوہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ جی بلا شبہ، اور سلمہ جو معجزات کی بات ہے نا، اس وقت نئی نسل میں اگر انسان چاہتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ان کے سینوں میں منتقل کرے تو اسے چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ کرے، کیونکہ انسان ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جس کی شخصیت میں کوئی کمال ہو۔ تو ہمیں آج کی نوجوان نسل کو بتانا پڑے گا کہ تم سیٹلائٹ سسٹم پر ہی متعجب مت ہو، اس سے یہ تو آج کی ایجاد ہے، بلکہ 1400 سال پہلے ایک شخصیت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی گزری ہے جس کا اثر آج تک کیا قیامت تک رہے گا، کہ جن کے ہاتھ اٹھتا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، جن کا ہاتھ اٹھتا تھا دعا کے لیے تو سورج پلٹ آتا تھا، جن کی تعریف میں پتھر بھی کافر کی مٹھی میں کلمہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں نوجوان نسل کو بتانا پڑے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی وہ باکمال ذات ہے کہ جن سے والہانہ عشق کیا جائے، اور یہ صرف عقیدت ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یقیناً آپ نے بھی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ یہ خوبصورت واقعات جو آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں اور ہماری ایمان کی تازگی کا سبب بنے ہیں، اس کا بھرپور اجر اللہ کریم آپ کو بھی یقیناً عطا فرمائے گا، اور اللہ کریم یوں ہی آپ کی توفیقات کو 4 چاند لگائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔